حارث ابن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس۔ صلصلہ کہتے ہیں آواز کو، ایک لوہے کو دوسرے لوہے پر ماریں جو آواز پیدا ہو اس آواز کو صلصلہ کہتے ہیں، اور کوئی بھی آواز جس کے اندر اس طرح سے بھنبھناہٹ ہو اس کو صلصلہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی، وہی کبھی ہمارے پاس اس طرح سے آتی ہے کہ میں گھنٹی کے بجنے کی آواز سنتا ہوں اور یہ میرے اوپر یہ کیفیت بہت شاق گزرتی ہے، لیکن جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو فرشتہ جتنا بھی وحی لے کے آتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شاق گزرتی تھی، کہتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت سردی کے دن اس طرح سے وحی نازل ہو رہی ہے، جب وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے آنسو یہ پسینہ ٹپکنے لگتا ہے۔ اس کی ایک مثال اس شکل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ جب غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر زنا کا الزام لگا صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ تک پریشان رہے۔ منافقین نے یہ الزام لگایا تھا اور چند مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، مصطع ابن اساسہ، حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جہش۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہے، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کبھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، جبکہ وہ برابر حضرت عائشہ کا مقابلہ کرتی رہیں، سوکن ہوتی چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی انصار کے بعد سرداروں سے بات کر رہے ہیں، 1 مہینہ گزر گیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سخت پریشان رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دیر میں معلوم کہ ان کے اوپر زنا کا الزام لگا ہے، بس وہ کہتی تھی کہ اس سے پہلے جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت سے میری تیمارداری کرتے تھے، لیکن اس بار میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آتے اور کہتے عائشہ کیسی ہو، اور اس کے بعد چلے جاتے، یعنی وہ پرانی محبت اور شفقت اس بار میں نے نہیں دیکھی۔ جب تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اچھی طرح سے تحقیق کر سکیں، وہاں گئیں تو روتی رہیں، رات بھر روتی رہیں، صبح تک روتی رہیں۔ صبح ہوئی تو حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما بعد، آپ نے فرمایا اس کے بعد یا عائشہ فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب إلى الله تاب الله عليه۔ آپ سوچیں، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، 1 مہینے تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہے،
آپ یہ سمجھتے رہے کہ عائشہ سے ایسا نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود قطعیت کے ساتھ اللہ کے رسول نہیں کہہ سکے اور غیب نہیں جانتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، من زعم انہ یخبر بما یکون فی غد فقد اعدم علی اللہ الفریہ، جس نے یہ دعویٰ کیا، یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کل کی بات بتا رہے ہیں، اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا۔ اب جانتے ہیں بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ گستاخ ہو۔ کیوں گستاخ ہیں؟ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب جاننے والا نہیں کہتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑے الزام لگایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ رب العالمین کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اور دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ غیب کے دو قسمیں ہیں، غیب ذاتی، غیب عطائی۔ غیب ذاتی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو غیب عطائی ملا ہوا تھا، مگر یہ تقسیم کہاں؟ یہ شیطانی تقسیم ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام، صحابہ کرام یا ائمہ اعظام یہ تقسیم نہیں جانتے تھے۔ آج آپ لوگوں نے کھانے پینے کے لیے الٹے سیدھے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایک نئی قسم کی آپ جو ہے قسمیں بتا رہے ہیں، شرطیں بتا رہے ہیں۔ بہرحال، اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مسروق تابعی سے کہہ رہی ہیں، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبِ فَقَدْ كَذَبَ، جس نے تجھ سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، بسا اوقات جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ کرام کے مجمع میں بات کرتے تھے، نہ کوئی جبریل علیہ السلام کو دیکھ پاتا تھا، اور نہ تو ان کی گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھی اسے سن پاتا تھا۔ تو وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گھنٹی کے بجنے کی سی کوئی آواز سنتے، اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، میرے اوپر یہ کیفیت بڑی شاق گزرتی، بڑی پریشانی کا باعث ہوتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ گرنے لگتا۔ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی وحی کے نزول کی یہ شدت برداشت نہ کر پاتی، یہ بوجھ، اور وہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال وحی کے نازل ہونے کی یہ کیفیت یہ تھی